اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکیم منیر احمد ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم التماس التمس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ یہ انتہائی تکلیف دہ عارضہ ہے اور عام طور پر خواتین میں اس کی بہت کثرت ہے، اور بدقسمتی سے اناڑی معالجین اس کا نام لے کر لوٹتے بھی بہت زیادہ ہیں، اور جادوئی اور طلسمی قسم کے نسخے بیان کرتے ہیں۔ اور ایون میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ بزرگ خواتین جو ہیں وہ اپنی بہوؤں کو، اپنی بیٹیوں کو کاڑے اور ایسی چیزیں استعمال خود سے کرانے لگ جاتی ہیں، جس کے بدترین نتائج سامنے آتے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے تو جاننا پڑے گا اس کے عوارض، اس کی وجوہات کو، اور اس کو سائنٹیفکلی اس کا علاج کرنا پڑے گا۔ اور میرے بھائیو، سوشل میڈیا کا استعمال بہت اچھا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے طلسم میں آ جائیں۔ علم بہرحال علم ہے، علم کو علم ہی سمجھیں۔ میں آپ کو بیان کرتا ہوں 8-10 وجوہات ہیں اس کی، التماس التمس کی۔ یعنی التماس التمس کو کہتے ہیں، کس کو ہے؟ حیض کا خون بند ہو جانا۔ دو صورتحال ہو سکتی ہیں جب حیض کا خون بند ہو مجموعی طور پر۔ ایک تو یہ ہے کہ سن بلوغت کے بعد حیض جاری ہی نہ ہو، خون آئے ہی نہ۔ اس کی وجہ نارملی نشو و نما کی کمی ہے، جنسی اعضاء کی نشو و نما کی کمی۔ مثال کے طور پر خصیت الرحم کی موجودگی ہی نہ ہونا، یا ہونا تو صحیح طرح سے ڈیولپ نہ ہونا، یا پردہ بغارت میں سوراخ نہ ہونا۔ اس کے لیے تو ظاہری بات ہے سرجری چاہیے، اس کے لیے تو ٹونے اور ٹوٹکے اور جادو اور یہ ان کا کوئی حل نہیں ہے۔ سرجری براہ راست آپ کو کرنی ہوگی۔ اس کو ہم کہتے ہیں حقیقی عارضہ، جو پیدائشی یا سن بلوغت پہ سامنے آتا ہے۔ دوسرا جو غیر حقیقی بھی ہو سکتا ہے، صرف اس کا علاج ممکن ہے۔ اس میں 8-10 قسمیں ہیں، وجوہات ہیں، مزاج کے اختلاف ہیں۔ جیسے آپ دیکھ لیں، ضعف، خون کی کمی، مریضہ کے ظاہری بدن سے آپ کو پتہ چلے گا، نقاہت، اس کے اندر کمزوری محسوس ہوگی۔ رنگ سے آپ کو پتہ چلے گا کہ خون کی کمی ہو سکتی ہے، خشکی ہو سکتی ہے اس کے بدن میں، مادے کی غلاظت ہو سکتی ہے، خون گندا ہو سکتا ہے، خلط غلیظ ہو سکتی ہے، اس کے صفائی تنقیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بلا وجہ تکے سے کام نہیں چلے گا۔ اب جہاں میں نے خشکی کہی ہے تو اس کے برعکس وہ مطلب آب جس کو ہم کہتے ہیں یا بلغم کہتے ہیں، اس کے ساتھ آگے چلیں تو بعد کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ گیس اگر مثانے میں ٹھہری ہو، یا وہ آپ کے کیا کہتے ہیں رحم پہ غالب آئی ہو، تو اس سے بھی، یعنی ہاضمے سے بھی آپ کہہ لو۔ اگر تو مثانے میں ہوا کا مسئلہ ہو تو اس کی تو بڑی نشانی یہ ہے کہ جب مریضہ واش روم جائے گی چھوٹا پیشاب کرنے کے لیے، تو اس کو پیشاب رک کر اور تکلیف سے آئے گا۔ حل اس کا فوری یہ ہے کہ کٹھ کا تیل جو ہے پنسا سے مل جاتا ہے، گھر بنا لیں، نہیں تو پنسا سے لے لیں، اس کی پیروں پر مالش کریں، ایک دفعہ آرام آ جائے گا۔ لیکن ایک دفعہ آرام آئے گا، اصل عارضے کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے، اس کو حل کرنا ہے۔ آپ نے کوئی فوری نسخہ نہیں تلاش کرنا کہ ایک دم سے کام ہو جائے۔ پھر سدے بن سکتے ہیں رحم میں، جگر اور گردوں کے پرانی بیماریاں ہو سکتی ہیں، کوئی
دل کے امراض بھی اس میں کئی دفعہ رول پلے کرتے ہیں۔ بہرحال میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو مالش تو میں نے آپ کو کٹھ کے تیل کی دے دی۔ اب میں یہاں پر آپ کو ایک آزمودہ نسخہ، میرا ذاتی آزمودہ ہے، صدیوں سے جو ہے نا طب میں یہ کام دے رہا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ 5 سال کا 7 سال کا بند شدہ حیض بھی چالو ہو جائے گا۔ لیکن آپ کو صرف مقصد چالو کرنا نہیں ہے، اگر آپ کے مریضہ کے خون میں کی کمی ہے تو پھر آپ کو موجود خبث الحدید بھی استعمال کرنی پڑے گی تاکہ خون بنے، دوسرے طریقوں سے بھی خون بنانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے رحم پہ کوئی چوٹ ہے، کوئی زخم بن گیا ہے، اس سے کئی دفعہ مستقل عارضہ بھی بن جاتا ہے، پھر جاری ہونے کا چانس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اس صورت میں مریضہ کو بہت زیادہ مشقت کرانی پڑتی ہے، اس کو ریسٹ گھٹانی پڑتی ہے۔ اگر موٹاپے کی وجہ سے ہو جائے تو موٹاپا ختم کرنا پڑتا ہے۔ تو نسخہ یہ ہے، اس کے اجزاء تو ناظرین آپ نے پودینہ، آہو، بیر، سداب، بول مویز، منقہ 3 ماشے لینے ہیں اور ان کو گرائنڈ کر لینا اچھے سے۔ اس کے بعد ان کو جو ہے وہ کپڑ چھان کر لینا ہے، یعنی کپڑ چھان سے مراد ہے اتنے باریک ہو جائیں کہ اس کی ڈسٹ بن جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔